بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے اور ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرنے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو تخلیق سے پہلے فرشتوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیا اور ان سے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے مقدس روح پھونک دوں تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کے لیے فوراً سجدے میں گر جانا، جیسا کہ سورہ صاد میں رب العالمین نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور میں اس میں اپنی طرف سے مقدس روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ تعظیمی کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ انتہائی عبادت گزار ہے، فرشتوں کا استاد ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کو قرب خاص حاصل ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ حکم اس کو نہیں تھا، اور وہ اپنے اس باطل عقیدے کی وجہ سے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال رب العالمین نے مختلف الفاظ میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات کا ذکر کرتا چلوں۔ پہلا تو رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے اور اس نے انکار کیا۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا اور وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں سے ہوا۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بالآخر ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکامات جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحتاً ہے، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ہے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو
سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور سورہ حجر میں ہے، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اے میرے رب، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اور سورہ صاد میں ہے، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا دار و مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز اس کا یہ قول کہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، یہ بھی سراسر صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں صفات طیش ہیں، آگ میں تیزی ہے، آگ میں بلندی چاہنا ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد و شاد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی، دوسرا اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا، اس کے علاوہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، اس کے علاوہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، اس کے علاوہ اس نے مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کے ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود و ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈال دیا گیا۔